ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ثناء اللہ پاک کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست یعنی اللہ کے ولی صرف متقین ہوتے ہیں۔ اللہ جو محبت کرتے ہیں یا دوست قرار دیتے ہیں صرف متقین کو۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، دوسرے مقام پہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب یہ دو طرفہ اللہ رب کریم نے محبت کی بات فرما دی۔ اللہ کی محبت ان انسانوں کے ساتھ جو متقین ہیں، اور ایمان والے متقین کی محبت اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ۔ یہ حقیقی کامیابی کا سبب صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کوئی بات نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ متقین کون ہیں۔ قرآن مقدس نے کن انسانوں کو متقین قرار دیا ہے؟ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اسی سوال کا جواب ہے۔ الف لام میم، یہ عظیم کتاب انہی حروف سے بنائی گئی ہے، مرکب کی گئی ہے، جنہیں الف با تا سا کے انداز میں تم پڑھتے ہو۔ الف لام میم، اشارہ دیا کہ عربی زبان میں یہ عظیم کتاب نازل ہو رہی ہے۔ ذالک الکتاب، اس میں دعویٰ ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ ذالکہ کا لفظ عربی زبان میں بعد کے لیے آتا ہے، یعنی اونچائی کے لیے، دوری کے لیے، عظمت کے لیے۔ ذالک الکتاب، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس میں شک کیا جا سکے۔ جو بھی حقائق، جو بھی معلومات اس عظیم کتاب میں دی گئی ہیں وہ صحیح ہیں، ان میں تردد اور بے یقینی نہیں کرنی چاہیے۔ لا ریب فیہ۔ تیسری بات فرمائی ھدی للمتقین، یہ عظیم کتاب متقین کے لیے رہنما ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، ان کے لیے راستہ یہی کتاب بتاتی ہے کہ اس طریقے سے چلو، اس طریقے سے رہو، ان راستوں پہ چلتے رہو اور یہ عقیدے رکھو، بس تم پھر کامیاب ہو۔ اولئک ھم المفلحون، آخر میں نتیجہ سنا دیا گیا کہ یہی کامیاب ہیں۔ ھدی للمتقین، متقین کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف مقصود ہے میری اس ملاقات میں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں،
ان متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، ایک چیز انہوں نے دیکھی نہیں، اللہ نے بتا دی ہے، اللہ کے رسول نے بتا دی ہے، وہ مانتے ہیں۔ پہلی شرط یہی ہے، ایک چیز کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، آگے کی بات ہے یا پہلے زمانے کی بات ہے، لیکن اللہ نے بتا دی ہے، اللہ کے رسول نے بتا دی ہے، اس کو مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب۔ مثلا اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں، اس میں حساب کتاب ہوگا۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ تمہیں ضرور آ لے گی، پھر تمہیں موت کے حوالے کر کے پیش کیا جائے گا اس اللہ کے سامنے جو ہر تمہارے لیے حاضر اور غیب ہے، اس سب کو وہ جانتا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تمہاری پوری زندگی تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ یہ برزخی زندگی قرآن نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ حقیقت ہے، وہ مانتے ہیں کہ واقعی ہم نے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی میں جانا ہے، اس میں حساب کتاب دینا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ پھر ایک وقت آئے گا، پتہ نہیں کتنا وقت گزرے، یہ اللہ کے علم میں، عنده علم الساعہ لا یعلم الا ہو، وہ قیامت کا علم صرف اسی کے پاس، وہ خوب جانتا ہے کہ کب آئے گی، اس قیامت کا بھی یقین ہے۔ قرآن مقدس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس دن کو بھی یقیناً اب دیکھا نہیں ہے کسی نے، مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب۔ حساب کتاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پل بنایا اللہ رب کریم نے جہنم کے اوپر، سب انسانوں کو اس کے اوپر سے گزروایا جائے گا۔ جو متقین ہیں جن کی صفتیں میں ابھی مکمل آپ کو بتاؤں گا، وہ تو ایک لمحے میں اوپر سے گزر جائیں گے، کوئی تیز دوڑ کے گزر جائیں گے، کوئی بھاگتے بھاگتے گزر جائیں گے، کوئی زخمی ہو کر گزر جائیں گے، اور کوئی کٹ کے اندر جا پڑیں گے۔ یہ باتیں فرمائی ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے دیکھی نہیں، مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جو پاس ہو کے گزر جائیں گے، بہشت میں پہنچ جائیں گے، اور جو جہنم میں گرے، کچھ ایسے ہوں گے ان میں جن میں ایمان کی رمق تھی، ان کو پھر نکال لیا جائے گا اور بہشت کی آب حیات میں ڈال کے ان کو پھر زندہ کر دیا جائے گا۔ دیکھا نہیں کسی نے، نہ ہی کسی کی عقل کا یہ تقاضا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ جہنم ہے ایک جگہ، جس جگہ میں کٹ کے لوگ گریں گے، اس جہنم میں ہول ہے، خوف ہے، دہشت ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے، پھر آپ اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ لفظ سنے، وَأَنَا فِيهِمْ، یا اللہ أَتُعَذِّبُهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ، اے اللہ ابھی میں ان کے اندر موجود ہوں، ان کو کوئی سزا دیتا ہے؟ پھر آپ تھوڑے سے پیچھے ہٹے اور پھر ٹھہر گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا نماز کے بعد کہ یا رسول اللہ، ایک عجیب کیفیت آج ہم نے آپ کی دیکھی، کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا بہشت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہیں، وہ جہاں بھی ہیں قرآن مقدس نے بتا دیا ہے، وہ عندہا سدرۃ المنتہا،
بہشت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں کے اوپر ہے. وہاں بہشت ہے. پہلے آسمان تک آپ کی فکر تک نہیں جا سکتی کہ کتنا دور ہے. تو 7ویں آسمان سے اوپر بہشت پیدا ہو چکی ہے. جہنم پتہ نہیں اللہ نے کہاں پیدا کر رکھی ہے، وہ بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درمیان والے پورے راستے، پورے جو رکاوٹیں تھی ساری ہٹا دی اللہ نے، بہشت میرے سامنے کر دی. حتیٰ کہ انگور کے خوشے میرے بالکل قریب تھے. میرے ذہن میں آیا کہ ان میں سے خوشہ توڑوں اور تمہارے لیے تمہیں پیش کروں، لیکن پھر فوراً دل میں خیال آیا کہ دنیا میں یہ چیز نہیں لانی چاہیے، یہ آخرت کی چیز ہے. میں ہٹ گیا. اگر میں لے آتا تو یہ دنیا میں قیامت تک رہتا، وہ خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا، کہ بہشت کی چیزیں ختم نہیں ہوا کرتی. یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، ہم مانتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. تھوڑی دیر کے بعد جو کیفیت بنی تھی اس میں فرمایا آج میں نے ہول دیکھا ہے، ایسی دہشت اور خوف دیکھا ہے جس کو میں الفاظ میں تمہیں کیسے بتاؤں. آگ ہے، خوفناک آگ ہے، ایک دوسری کو کھا رہی ہے. اس میں انسان جل رہے ہیں، انسانوں کو پھینکا جا رہا ہے، اور بہت سی عورتوں کو میں نے اس میں جلتے دیکھا ہے. صحابہ کرام میں ایک بی بی تھیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ان تک یہ بات پہنچی، فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کس پاداش میں عورتوں کو وہاں زیادہ آپ نے دیکھا؟ آپ نے فرمایا تکفرنا، کفر کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو. عرض کی جناب اللہ کی ناشکری، اللہ کا کفر؟ فرمایا نہ، تکفرن العشیرہ، اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو. اس سلے میں بہت سی عورتوں کو پھینکا جائے گا. بہرحال یہ چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، مانتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. قرآن مقدس میں بہت سے حقائق ایسے بیان ہوئے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے، نہ ہی عقل کے کسی زاویے میں آتے ہیں. اللہ نے فرما دیا ہے، ہم مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کا غرق کرنا، پانی کو پہاڑوں کی طرح کھڑا کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گزار دینا اور فرعونیوں کو اس میں غرق کر دینا، یہ عام عقل کی بات نہیں ہے. جو عقل زدہ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ واقعی سچ ہے. یؤمنون بالغیب. متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جو بات بتائی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو بات بتائی گئی اس کا یقین کریں. اس پہ یہ نہ سوچیں کہ میری عقل میں نہیں آ رہی بات. یہ سوچنا ہی اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کفر ہے. پہلی صفت ایمان والے کی یہ ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، وصیت فرمائیں. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. تو اپنی زبان سے جب یہ کہتا ہے نا کہ میں نے اللہ کو مان لیا، پھر وہیں ٹھہر جا، جم جا. اس عقیدے میں کمزوری نہ آنے دینا، تردد اور شک نہ کرنا. تردد اور شک جو ہے یہ بھی انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. جو باتیں قرآن نے بتا دی ہیں، جو باتیں اللہ کے رسول نے فرما دی ہیں، ان میں تھوڑا سا بھی تردد آئے گا تو منافق کی زندگی بن جائے گی. شک نہ کریں، یقین کریں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. دوسری صفت ہے میرے بھائیوں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کو درست طریقے سے. یقیمون اقامت سے ہے. اقامت کا معنی ہوتا ہے تیر کو سیدھا کرنا. عربی زبان کا لفظ اقامت ہے. تیر اگر بالکل سیدھا ہے دشمن تک جائے گا. اگر اس میں تھوڑی سا ٹیڑھ ہو تو جب تیر چلانے والا اسے چھوڑتا ہے اپنی کمان سے تو وہ چونکہ ٹیڑھ ہے لہذا وہ دوسری طرف چل نکلے گا، ہوا اس کو دوسری طرف لے جائے گی. تیر بالکل سیدھا ہے تو نشان پر جائے گا. اسی طریقے سے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو بالکل تیر کی طرح سیدھا کرتے ہیں. وہ تیر کی طرح سیدھا کس طرح ہوتی ہے نماز؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو. وہ طریقہ صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے بیان کر دیا،
تابعین نے دیکھا، انہوں نے بیان کر دیا، آج کتابوں میں محفوظ ہے کہ اللہ کے رسول کس طرح قیام کرتے تھے، کس طرح رکوع کرتے تھے، کس طرح قومے میں جاتے تھے، کس طرح پھر سجدہ ہوتا تھا، اور بین سجدتین، پھر سجدہ، پھر التحیات، یہ ساری کیفیات، ان میں ساری دعائیں یہ بتا دی ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، آپ کے دوستوں اور ساتھیوں نے۔ کیوں؟ قرآن مقدس فرماتا ہے کہ اللہ رب کریم نے تمہیں لایا ہے، اس لیے لایا ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ میرے رسول کی ایک ایک بات تم نے سمجھنی ہے اور پھر آگے پہنچانی ہے، اس لیے تمہیں لایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی دوستی میں اختارہم اللہ لصحبۃ رسول ہی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نماز کی یہ کیفیات جو میں نے بتائیں یہ ظاہری جسم کی ہیں، ان میں بھی درستی ضروری ہے۔ سیدھا قیام کریں، ٹیڑھے ہو کے نہ کھڑیں، پہلے قیام میں بالکل سیدھا ہو کے کھڑیں، پھر رکوع کریں تو سر اور پیٹھ برابر ہو، پھر قوما کریں، ٹھیک کھڑے ہو جائیں، اٹھتے پھر سجدے میں نہ جائیں۔ صحابہ کرام نے خود بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوما کے بعد کھڑے ہوتے تھے، ہر ہڈی اپنی جگہ ٹھہر جاتی تھی، پھر سجدہ کرتے تھے۔ سجدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعراب، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پہ سجدہ کروں، 7 عضو آپ کے زمین پہ لگنے چاہیے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 قدم اور ماتھا اور ناک، یہ 7 ہو گئے۔ ماتھا ناک 1 ہے، 2 ہاتھ ہیں 3، 2 گھٹنے ہیں 5 اور 2 قدم ہیں 7۔ یہ 7 جسم کے حصے زمین پہ لگیں، پیٹ اپنا ران سے ذرا دور ہو، لمبا سجدہ کریں، درمیان میں خلا بن جائے، یہ باہیں تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی ہوں، بالکل ملی ہوئی نہ ہو، نیچے زمین پہ گری ہوئی نہ ہو۔ یہ کیفیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی۔ یہ اقامت الصلاۃ کا معنی بتا رہا ہوں، یہ ظاہری حیات نماز۔ لیکن اس میں ایک اہم اور چیز ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں گا، یقیمون الصلاۃ کا تقاضا وہ ہے دل کا فعل۔ یہ ظاہری اعضاء ہیں، قیام سیدھا کریں، قوما درست کریں، سجدہ ٹھیک کریں، یہ ظاہری جسمانی اعضاء کا فعل، ان کا طرز عمل۔ اس میں نماز میں دل کا بھی ایک عمل ہے۔ اس ساری کیفیت میں دل کو حاضر رکھیں کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ انکم تناجون ربکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں کہ تم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ جو بات کرتا ہے کسی حاکم اعلیٰ سے اور اس کا دل پھرتا ہو کہیں اور، تو حاکم اعلیٰ کا تو پتہ ہے کہ میری طرف متوجہ نہیں، وہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر پوری نماز ایسی ہی گزار دی آپ نے تو اللہ رب کریم ممکن ہے اس کی نماز پھینک دے کہ تو نے میری طرف تو توجہ کی ہی نہیں، بس اپنی نماز کو تیزی کے ساتھ چلاتا رہا۔ اس لیے قلب کا فعل مناجات یہ انتہائی ضروری ہے، جسے ہم تخشع کہتے ہیں، توجہ کامل کہتے ہیں۔ البتہ ہمارا ایک دشمن ہے شیطان، جو دشمن شیطان نے اس کام کے لیے لگا رکھے ہیں ان کا نام ہے خنزب۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ میں نماز میں ہوتا ہوں، پوری توجہ ہوتی ہے نماز کی طرف، لیکن یک لخت توجہ بٹ جاتی ہے، ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس کا کیا علاج ہے میرے پاس؟ آپ نے فرمایا جب یہ کیفیت آئے فوراً 3 مرتبہ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دل میں پڑھ، دل میں سوچئے، تفکر کر اس کا، اور پھر دھتکار اس کی طرف تھو تھو کر
وہ چھوڑ جائے گا تجھے بہکانے سے۔ چنانچہ سیدنا عثمان فرماتے ہیں میں نے یہی علاج کیا اور پھر اس کے بعد مجھے یہ وسوسے آنے بند ہو گئے۔ قلب کی نماز، قلب کہتے ہیں دل کو، ظاہری اعضاء کو متوجہ رکھنا اور پھر دل کو متوجہ رکھنا۔ اگر متوجہ نہیں رہ پاتا تو کم سے کم جہاد تو کرتے رہو کہ جو ہی وہ خیال ڈالے فوراً ہٹو، پھر متوجہ ہو جاؤ نماز کی طرف۔ انکم تناجون ربکم، کوئی حرکت ناشائستہ نہ کرو۔ کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے، پوری دنیا کو چلانے والا اللہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا باتیں ہیں؟ نماز کے اندر جو باتیں آپ کو سکھلائی گئی ہیں نا، وہ بڑی عظیم باتیں ہیں۔ اللہ رب کریم کی تعریف ہے، اس کی عظمتوں کا بیان ہے، اس کی کائنات میں تدبیر کے تذکرے ہیں، اس میں اس کی صفات کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ انسان اپنی کمزوریاں بھی پیش کرتا ہے، اپنے دکھ بھی پیش کرتا ہے، اپنے کمزور حالات بھی پیش کرتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، عربی میں پڑھ جاتے ہو، لیکن اس عربی کے اندر یہ ساری بات موجود ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے ہیں، اس کی تعریفیں کرو اور اس کے بعد اپنی عاجزی پیش کرو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ میری ساری زندگی اپنے آپ پر زیادتیوں میں گزر رہی ہے، بہت زیادتیاں میں نے اپنے آپ پہ کی ہیں، اے مالک کہ آپ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا، آپ کے سوا میرا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں، مہربانی فرمائیں، میری ان کوتاہیوں سے درگزر کریں اور مجھے معاف کر دیں۔ یہ آخری دعا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ میں نے کہا۔ بین السجدتین اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ لگا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ لگا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، اللہ ان کے راستے میں مجھے چلا۔ یہ درخواستیں کر رہا ہے نماز کے اندر، عظمتوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری، اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہے انسان نماز میں۔ اگر یہ سارا کچھ کرتے وقت متوجہ نہیں ہے تو اللہ پاک کیا کہیں گے؟ عجیب انسان ہے، مانگ رہا ہے لیکن میری طرف متوجہ نہیں، یہ تو سوچ رہا ہے اپنی دکانداری کی طرف، اس کی فکر تو کاشتکاریوں میں پھنسی ہوئی ہے، یہ تو اپنے گھر کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، ادھر میرے سے مانگ رہا ہے کہ اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں۔ معافی کہاں طلب کی اس نے؟ یہ تو اپنے حاجتوں میں ہے۔ بھائیو اس کیفیت سے نکلنے کی کوشش تو کرو، اگر کوشش کرو گے نہ بھی کر پاؤ گے اللہ قبول کر لے گا، کیونکہ انسان اپنی بساط کی حد تک تو کوشش کر رہا ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یقیمون الصلاۃ کے لفظ کا ترجمہ ہے سارا جو میں نے بتایا، ظاہری جسمانی اعضاء کا کردار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہونا چاہیے، اور پھر اس میں توجہ کامل لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اقامت صلاۃ، تیر کی طرح نماز کو سیدھا کرو۔ یقیمون الصلاۃ، یہ متقین کی تعریف، جن متقین کے لیے یہ قرآن رہنما ہے اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہیں، اور جو نماز کے قریب نہیں جاتے، جو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ وہ تو کائنات کے مالک کو بھول چکے ہیں، متقین کے درجے میں نہیں۔ اللہ کی کوئی محبت ایسے انسانوں کے ساتھ نہیں جو اس کے آگے نہیں جھکتا، اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور تیسری صفت ہے میرے بھائی، ومما رزقناہم ينفقون، جس کو جو ملا ہے، کسی کو تھوڑا ملا کسی کو زیادہ ملا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ کسی کے لیے مالی وسعت پیدا ہو گئی ہے، وسائل زندگی کے زیادہ سے زیادہ مل رہے ہیں، تھوڑے مل رہے ہیں، جو کچھ مل رہا ہے اسے سمجھے کہ میرے مالک نے مجھے دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ سارا اکٹھا کر کے گن گن کے رکھ دیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
تباہی اور بربادی ہے ایسے بدبخت انسانوں کی جو طعن کرتے ہیں دوسروں پہ، عیب جوئی کرتے ہیں۔ الذی، جو مال گن گن کے رکھتے ہیں، اتنے ہو گئے جی، اب 100 بن گیا، اب 1000 بن گیا، اب لاکھ بن گیا، اب 4 لاکھ بن گیا، اب 1 کروڑ بن گیا، 1 ارب بن گیا، جائیدادیں گن گن کے رکھتے ہیں۔ ایا سب ان مال و اخلدا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ دنیا میں رکھے گا؟ اس پاگل کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا چند دن کے لیے تجھے ملی ہے۔ کس لیے ملی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو روزی دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سارا نہیں کہا، آپ بھی کھاؤ، آپ اپنے آپ پہ خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اپنے اہلیال بیوی پہ خرچ کرو، ماحول میں کمزوروں میں خرچ کرو۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو روزی دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا کو اللہ مٹاتا ہے، سودی کاروبار کو اللہ آہستہ 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 ختم کر دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور جو یہ خیرات ہیں ان کو بڑھاتا رہتا ہے، اتنا بڑھاتا رہتا ہے، اتنا بڑھاتا رہتا ہے، اتنا بڑھاتا رہتا ہے کہ ایک کھجور کا دانہ پہاڑ احد کے وزن جتنا بن کے آئے گا قیامت کے دن، جو اس کی میزان ترازو کے اندر رکھا جائے گا، کیونکہ اخلاص سے جو اس نے وہ خیرات کی تھی۔ اخلاص بڑھتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ ایک دانہ کھجور کا خرچ کریں گے تو آپ کا بہت بڑا ثواب ہو جائے گا۔ بات مختصر کرتا ہوں، ایک اور صفت آئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو شریعت ہم نے آپ پر اے رسول اتار دی ہے اس ساری کو مانتے ہیں۔ اب وہ کہیں کہ یہ مانتا ہوں یہ نہیں مانتا، غلط بات۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے قرآن، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے حدیث۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ کے فرمان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ٹالا نہیں جا سکتا۔ کوئی آدمی اگر کہ میں نہیں مانتا، کافر ہو گیا، اللہ کا منکر بن گیا، وہ اللہ کے قاصد کا جو منکر ہے، اللہ نے ایک پیغام پہنچانے والے بھیجا، وہ کہتا میں نہیں مانتا، تو وہ تو خود اللہ کا منکر بن گیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ در حقیقت اس بنا پہ اللہ کے رسول کی ہر بات، قرآن مقدس کی ہر بات، اس کو مانیں، متقی بنیں، اور جب متقی بن گئے اللہ کی دوستی آپ کو خود بخود حاصل ہو گئی۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف متقی ہیں، صرف پرہیزگار ہیں، جن کی صفتیں میں آپ کو قرآن مقدس کی پہلی ہی پارے کی دوسری سورت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل من قبلک، اس کو بھی مانتے ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں نے اللہ نے اتارا تھا، انکار اس کا بھی نہیں کرتے۔ وہ حق ہیں کتابیں، تورات حق ہے، انجیل حق ہے، زبور حق ہے، زبور الاولین حق ہے، صحف موسیٰ حق ہے، صحف ابراہیم حق ہے۔ یہ ساری کتابیں جو اللہ کی طرف سے اتری تھی اس کو مانتے ہیں کہ اللہ نے اتاری ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے۔ شریعت چلنا، عمل کرنا قرآن مقدس پہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ، یہ ہے وہ پہلی اللہ پاک نے ختم کر دی۔ اب جو دنیا کے لیے تمام انسانوں کے لیے رہنما ہے ھدی للمتقین، وہ کیا ہے؟ یہی قرآن مقدس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ آخری صفت آئی وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، سرسری طور پہ نہیں مانتے کہ آخرت ہے، نہیں، یقین ہے ان کو، اور جس کو یقین ہوتا ہے وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے ایک بات کا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے وہ چیز ملے گی، تو آپ یہ چیز تو کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس پہ یقین کہاں ہوا؟ آخرت پر یقین ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ ان اولیاء الا المتقون، وہی ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت میں شک نہیں ہے ان کو۔ تردد جو کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ قبر میں جب اس قسم کے زہری اسلام قبول کرنے والے منافق سے پوچھا جائے گا نا کہ وہ اللہ اور رسول کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کہتا ہے میں جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، مجھے مزید معلومات نہیں ہیں۔ وہ کہتے تھے افسوس ہے تیرا،
تو تردد میں تھا، ریب میں تھا، شک میں تھا، تجھے یقین ہی نہیں تھا اس پوری کیفیات کا۔ بالآخرت ہم یوقنون، متقین کی آخری صفت یہ بتائی کہ وہ آخرت کا یقین کرتے ہیں، اور جو آخرت کا یقین کرے گا اس کے لیے تیاری بھی کریں گے۔ تیاری کس چیز میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں، قرآن مقدس کی تلاوت میں، قرآنی تعلیمات سمجھ کے اس پر عمل کرنے میں، احادیث مبارکہ کی اتباع میں اور فرما برداری میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو کہ یہی لوگ ان صفتوں والے جو تم سن رہے ہو، جس کا ترجمہ میں نے مختصر انداز میں بتایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے صحیح راستے پہ چل پڑے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہو گئے آخرت کو۔ معلوم ہوتا ہے جن کی یہ صفتیں نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے ان کے لیے کامیابی کا۔ اللہ رب کریم سے دعا کریں اللہ حکم الحاکمین ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلنے کی معرفت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میں ایک وضاحت کر دوں ساتھیوں کے لیے، وہ یہ کہ مختلف جلسے وغیرہ ہوتے ہیں یا مختلف پروگرام ہوتے ہیں، ان کے لیے چندہ کی اپیلیں، میرا اپنا ذاتی ذوق یہ ہے کہ میں جمعے کے خطبات میں نہیں کرتا۔ کیوں میرا یہ ذوق ہے؟ یہ ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ میں جمعے کو خالص اللہ کے رسول کے پیغام پہنچانے کی حد تک رکھتا ہوں۔ اس میں چندے کرنا اور یہ اس قسم کی سرگرمیاں وہ ہماری ایک اضافی چیز ہیں، اور سب کو پتہ ہوتا ہے جلسہ ہو رہا ہے، جس نے تعاون کرنا ہے آپ جس سے طلب کریں گے وہ ضرور آپ کے ساتھ تعاون کرے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ باقی کئی ساتھیوں نے کہا ہے کہ محرم کے جلسے کا اعلان تو چلو آپ کو سب کو پتہ ہے، چندے کی اپیل کروں، میں اس قسم کی اپیلیں نہیں کیا کرتا۔ آپ اگر اس پروگرام کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو ساتھی آئیں، آپ کے بعد تعاون کریں گے، تعاون دیں ان کو۔ اللہ رب کریم ہم سب کا حامی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔